نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا۔ آپ نے اکثر کتابوں میں یا علماء اکرام سے یہ سنا ہوگا کہ فلاں اعمال کرنے سے پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ روزے رکھیں رمضان کے تو فرمایا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کریں تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، عمرہ کریں پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، قربانی کریں پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، جمعہ کی نماز شرعی آداب کے ساتھ ادا کریں تو فرمایا پچھلے جو ہفتے کے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سنتے ہیں کہ فلاں عمل کرنے سے پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان اعمال کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ جن سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ایسے اعمال بھی ہیں جن اعمال کی وجہ سے انسان کی پچھلی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسے اعمال اگر ہمیں بتائے گئے جن سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے اعمال بھی بتائے گئے شریعت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اعمال جو کرنے سے انسان کے پچھلی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ہے نیکی کر لینا اور دوسرا ہے نیکی کر کے پھر اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچا کے رکھنا۔ آپ اگر دولت کمائیں، پیسہ کمائیں محنت سے، مشقت سے، اور آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں نے یہ محنت سے، مشقت سے، خون پسینے سے جو دولت کمائی ہے، حلال کمائی ہے، یہ میری ضائع ہو جائے، آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اسی طرح نیکی کر لینا ہی کافی نہیں، نیکی کر کے پھر اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ اعمال جن کے کرنے سے پچھلی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ میدان محشر میں جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو فرمایا گا کہ ایک شخص اپنا نامہ اعمال پڑھے گا اور فرشتوں کو کہے گا کہ بھئی میں نے تو حج کیا تھا، میں نے تو نمازیں پڑھی تھیں، میں نے تو قرآن کی تلاوت کی تھی، میں نے تو فلاں اچھا کام کیا، نیکی کی، میرے نامہ اعمال میں لکھی نہیں ہوئی، وہ کدھر گئی؟ میں نے عمرہ کیا، لکھا نہیں ہے، وہ کدھر گیا؟ تو فرشتے اس کو جواب دیں گے کہ نیکی کرنے کے بعد تو نے ایسے اعمال کیے جنہوں نے تیری نیکیوں کو ضائع کر دیا، جنہوں نے تیری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ صرف ایسے اعمال پہ ہی غور نہیں کرنا چاہیے کہ جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان اعمال کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جن کے کرنے سے ہماری کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یار ہمارے پاس نیکیاں ہے ہی کتنی، تھوڑی سی تو نیکیاں ہیں، اگر وہ بھی اپنے ان اعمال کی نحوست کی وجہ سے مرنے سے پہلے وہ نیکیاں بھی ضائع ہو گئی معاذ اللہ، تو قبر میں کس حال میں جائیں گے، یا ہمارا حال وہاں پہ کیا ہوگا؟ تو ان نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی چیز ارشاد فرمایا کہ جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے اور آج کل جو معاشرے کے اندر عام پائی جاتی ہے وہ ہے غیبت۔ فرمایا کہ غیبت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی گئی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اب وہ شخص نامہ اعمال دیکھے گا، اس کے اندر وہ نیکیاں نہیں لکھی ہوں گی، تو فرشتوں سے کہے گا کہ میری نیکیاں کہاں گئیں؟ میں نے فلاں عمل کیا تھا، میں نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں اچھا کام کیا تھا، یہاں پہ مجھے لکھا ہوا میرے نامہ اعمال میں وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تو نے غیبت کر کے ایک مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے تیری پچھلی نیکیوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نیکی کر لینا بڑی اچھی بات ہے، اللہ نیکی کی توفیق دے یا انسان نیک کام کرے، بڑی
बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नेक काम करके, नेकी करके, नमाज पढ़ के, ज़कात दे के, सदका दे के, नेकी करके उसको फिर उसकी हिफाजत करना, ये बहुत बड़ा काम है। नेकी कर लेना इतना बड़ा काम नहीं है, जितना बड़ा काम यह है कि उसकी हिफाजत की जाए। तो फरमाया गया कि वो शख्स जब देखेगा तो नेकी नजर नहीं आएगी, तो पूछने पे बताया जाएगा कि तूने फलां शख्स की, बेशक उसके अंदर ऐब था लेकिन तूने उसके सामने बयान नहीं किया, उसकी पीठ पीछे तूने उसकी गीबत की, अल्लाह ने तेरी नेकी को खत्म करने का हुक्म दे दिया। नेकी तो कर ली लेकिन किसी की गीबत की वजह से हमारी नेकी जाया हो गई, हमारी नेकी खत्म होगी। फरमाया पहली चीज गीबत है जो इंसान की नेकियों को खत्म कर देती है। दूसरी चीज इरशाद फरमाया कि दूसरी चीज मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें करना, मस्जिद के अंदर आके गाफिल रहना, ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल मामूली समझी जाती हैं हमारे मुआशरे में, आजकल के दौर में बिल्कुल मामूली समझी जा रही हैं। अगर किसी का ऐब उसकी पीठ पीछे हम बयान करें तो उस गीबत को, उस ऐब को, उस गुनाह को हम कुछ भी नहीं समझते। हम यही समझते हैं कि यह मेरा हक बनता था उसके ऐब को बयान करना, लेकिन उसकी सजा कितनी बड़ी सुनाई गई। फरमाया कि जो तेरे नामे अमाल में नेकियां हैं वो जाया हो जाएंगी, वो खत्म कर दी जाएंगी, उस सूरत में उसकी गीबत करने की सजा तुझे दी जाएगी। और दूसरी चीज फरमाया कि मस्जिद के अंदर आके गैर जरूरी बातें करना, गैर जरूरी बातें करना। जो शख्स मस्जिद के अंदर आके फजूल गोई करता है, गैर जरूरी बातें करता है, यहां तक कि मस्जिद में आके भी अपने रब से गाफिल रहता है और दुनियावी बातें करता है, फजूल गोई करता है, फरमाया कि उसकी नेकियां ऐसे जाया होती हैं जिस तरह आग लकड़ी को खाकर जाया कर देती है, जिस तरह आग लकड़ी को खा के खाकस्तर बना देती है, सवा बना देती है। फरमाया कि जो इंसान मस्जिद में आके भी गाफिल रहे और अल्लाह की तरफ रुजू न करे, अल्लाह की तरफ उसका ध्यान न जाए, मस्जिद में तो आया अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए, मस्जिद में तो आया कुरान की तिलावत करने के लिए, दीन सीखने के लिए या दीन और शरीयत के ऊपर अमल करने के लिए, लेकिन यहां आके भी वो दुनिया के अंदर मगन रहा, फजूल गोई के अंदर अपने आप को मसरूफ रखा, बजाय इसके कि वो तस्बीहात पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, रसूलुल्लाह की जात पे दुरूद पढ़े, अल्लाह के कलाम की तिलावत करे या बैठ के मुस्तफा का दीन सीखे, इसकी बजाय उसने फजूल गोई की। तो फरमाया कि इसकी सजा उसे ये दी जाएगी कि कयामत के दिन जब वो नामा अमाल देखेगा तो उसकी नेकियां नहीं लिखी होंगी, कहेगा कि मालिक मैंने तो फलां फलां नेकी की थी, किधर गई? मेरे नामे अमाल में मुझे नजर नहीं आ रही, मुझे तो ये मान था कि मैंने नेकी की है, मुझे नजर तो नहीं आ रही। तो कहा जाएगा तू मस्जिद में गया और मस्जिद में जाके भी दुनियावी बातें करता रहा, फजूल गोई करता रहा, मुझसे गाफिल रहा, उसकी सजा तुझे ये दी गई है कि तेरी सारी नेकियां जाया कर दी गई। तो मस्जिद में आके हमें मोहतात रहना चाहिए, दुनियावी बातों से मोहतात रह के रुजू इल्लल्लाह करना चाहिए। जब रुजू इल्लल्लाह होगा तो मस्जिद में आने का मकसद इंसान को हासिल होगा। मस्जिद में आने का जो तरीका है उसको अगर अपना के जितना वक्त मस्जिद में गुजारा वैसे ही बैठा रहा, फजूल गोई ना की और अदब के साथ बैठा रहा। और मैंने पहले भी आपको यह हदीस पाक सुनाई है, फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। फरमाया कि फराजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जो मस्जिद के साथ मोहब्बत करता है और मस्जिद के आदाब का ख्याल रखता है और ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारता है, फरमाया कि उस
فرمایا کہ اس کا دل، یہ حدیث کے لفظ ہے، فَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس انسان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد کے آداب، مسجد کی محبت کا اگر اجر یہ ہے تو اس کی بے ادبی کرنے کی سزا بھی یہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان عمل کرے لیکن اس کے عمل کے اندر اگر ریاکاری آ گئی، اس کے عمل کے اندر اگر ریاکاری ہے، ریاکاری دوسروں کو دکھلانا اس کا مقصد ہے کہ اس نے صدقہ کیا اور لوگوں کو دکھایا، اور اس نے نمازیں پڑھی فقط اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا صوفی ہے، یہ بہت بڑا نمازی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، فرمایا کہ ان میں ایسا قاری قرآن جس نے قرآن کی تلاوت کی محض اس مقصد کے لیے کہ لوگ میری آواز کو سنیں اور میری تعریف کریں کہ بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، کیا انداز ہے، کتنا خوبصورت پڑھنے کا اس کا انداز ہے، کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے، فرمایا کہ اس کا قرآن پڑھنا بھی اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ مقصد اس کے دل کے اندر ریاکاری شامل ہو گئی، لوگوں سے تعریف سننا اور لوگوں کو دکھلانا، یہ اس کا مقصد تھا۔ اس نے اس نیت سے قرآن نہیں پڑھا، کوئی بھی قرآن پڑھنے والا کہ اس نے اس نیت سے قرآن نہیں پڑھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بلکہ اس نے اس نیت سے قرآن پڑھا کہ لوگ میری تلاوت کو سنیں اور میری تعریف کریں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا ایسا قاری جو ہے، ایسا قرآن پڑھنے والا جو ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ریاکاری ایسا عمل ہے کہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، امام بخاری نے سارا دین بخاری شریف کے اندر بعد میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو حدیث پاک آپ نے وہاں پہ لکھی ہے، انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اگر نیت اچھی ہے تو اس کا اجر بھی اچھا ملے گا، اگر نیت اچھی نہیں ہے عمل بے شک اچھا ہوگا لیکن اس کا اجر اچھا نصیب نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایسا قاری جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت کرے گا اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایسا صدقہ کرنے والا کہ جس نے صرف اور صرف اس نیت سے صدقہ کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، جو صاحب نے کسی غریب کی مدد کی ہے، یہ بہت بڑے سخی ہے، یہ بہت بڑے رحم دل ہیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو سخی کہیں، لوگ اس کو اچھا کہیں، حالانکہ اس نے اپنی حلال کمائی سے، حلال پیسوں سے، حلال چیز سے، اپنی مشقت اور محنت سے کمائی ہوئی چیز سے کسی کی مدد کی، لیکن دل کے اندر یہ نیت تھی لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا سمجھیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ اور یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا، فرمایا کہ فَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ فرمایا کہ جس کسی نے کسی کی مدد کی، صدقہ دیا، اس انداز سے دیا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا کہ اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی، اگر اس انداز سے دیا تو پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر نیت کے اندر ریاکاری شامل ہو گئی، اگر نیت کے اندر یہ چیز آ گئی کہ لوگ کہیں جو صاحب بڑے سخی ہیں، حافظ صاحب بڑے سخی ہیں، مولوی صاحب بڑے سخی ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہر جو ہے
اس کی جہاں تک ہو سکے یہ مدد کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑے سخی ہیں، تو فرمایا کہ اس کا صدقہ کرنا بھی اسے قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گا۔ اور ایسا نمازی، یہ ریاکاری ہے جو ہمارے اعمال کو، نیک اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے سزا ہے۔ یہ اللہ عجیب بات ہے، نمازیوں کے لیے سزا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ الہی ماجرا سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرف فرما رہا ہے نماز پڑھو جنت ملے گی، نماز پڑھو اجر ملے گا، نماز پڑھو میری رضا نصیب ہو جائے گی، نماز پڑھو میں خوش ہو جاؤں گا، اور دوسری طرف فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں فرماتا ہے نماز پڑھو گے راضی ہو جاؤں گا، اور کہیں فرماتا ہے نماز پڑھو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ سارے نمازی کے لیے حکم نہیں ہے، ایسے نمازی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جو صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں لوگ کہیں جی بڑا نمازی ہے، لوگ کہیں بڑا متقی ہے، لوگ کہیں بڑا پرہیزگار ہے۔ فرمایا وہی نماز اس کے لیے سزا بن جائے گی۔ عمل کرنا ہے فقط رب کی رضا کے لیے، عمل کرنا ہے فقط رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت اگر یہ نیت شامل ہو گئی، ہاں فرض نماز آپ ادا کرتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے، لیکن نیت اگر دل میں شامل ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو معزز بنانے کے لیے کر رہا ہوں، یہاں تک فرمایا گیا۔ فرمایا ایک شہید ایسا بھی ہوگا، اب شہادت کو رتبہ تھوڑا سا رتبہ نہیں ہے، شہید اسے کہتے ہیں جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے۔ اب جان دینے سے بڑا عمل تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے رقم خرچ کی لیکن جان تو محفوظ ہے، آپ نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، جان تو محفوظ ہے، لیکن شہید ہو جانا، اپنی جان اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ قربان کر دینا، اس سے بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن جان دے کے بھی اجر نہ ملے تو پھر جان دینے کا بھی فائدہ نہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا، فرمایا کہ ایسا مجاہد، ایسا شہید جس نے فقط اس لیے لڑا، میدان جہاد میں اتر کے صرف اس لیے لڑا کہ لوگ میری پھرتی دیکھیں، لوگ دیکھیں کہ کتنا بڑا مجاہد ہے، کتنا بڑا جنا ہے، کیا لڑنے کا انداز ہے، کیا اس کے جو ہے وہ تیور ہے، دشمن اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا، ٹک نہیں پاتا، یہ بہت بڑا مرد ہے، اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جائے، لیکن نیت یہ ہو کہ جب میں شہید ہو جاؤں میرے نام کے جھنڈے گاڑے جائیں، میں جب شہید ہو جاؤں میری بہادری کے لوگ قصیدے پڑھیں۔ تو فرمایا کہ وہ شہید بھی ہو جائے، جان بھی دے دے، لیکن قیامت کے دن اس کو کوئی اجر عطا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ریاکاری کی سزا۔ تین چیزیں ہو گئیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے ایسی احادیث، ایسے اعمال کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ عمل کرو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ سننے کی سبقت بھی رکھیں کہ یہ عمل کریں گے تو نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ یہ عمل کرنے سے اگر پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، فلاں عمل کرو سارے گناہ معاف، فلاں عمل کرو ایک ہفتے کے گناہ معاف، فلاں عمل کرو رب کی رضا حاصل، توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایسے اعمال بھی تو ہیں شریعت کے اندر ہمیں بتائے گئے، بھائی ایسے اعمال بھی ہیں جو کرو گے تو پچھلی نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، ان کی طرف بھی دھیان دینا۔ تو نیکی کر لینا بڑی بات نہیں ہے، نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منسوب چیزیں ہیں جن کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے، ان کا ادب بھی ہم پہ واجب ہے۔ اللہ ان
کا ادب بھی ہم پہ واجب ہے۔ اللہ نے تو سورہ حجرات قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، اور وہ حجرے جہاں پہ امہات المؤمنین تشریف فرما ہوتی تھی، اللہ نے ان حجروں کی بھی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ اصل میں ان حجروں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ جو نسبت مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں کرے گا، جو عمرے پہ یا حج پہ گئے ہیں، جن کو مدینہ شریف حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ جس نے آمین کہا، اللہ تبارک و تعالی سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو آج بھی مواجہ شریف کی جو جالی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ادب ہے، آیت قرآن کی لکھی ہے کہ یہ وہ در ہے جہاں پہ آ کے اگر اونچی آواز بھی کی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ چار چیزیں ہمیں بتائی گئی۔ پہلی غیبت، دوسرا مسجد میں آ کے فضول گوئی کرنا پچھلے اعمال کو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تیسرا ریاکاری کسی بھی عمل کے اندر آ گئی وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، آپ کی بارگاہ کا ادب، اگر بارگاہ کا ادب نہ کیا پچھلے سارے اعمال، اور بتایا گیا، فرمایا گیا کہ ایسے اعمال ضائع ہو جائیں گے تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم یہ سمجھو کہ میرے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن ایسا عمل کر چکے ہوگے کہ تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں۔ چاہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر کنویں کے اندر کتا گر جائے تو اس کتے کو نہ نکالا جائے، پانی بندہ نکالتا رہے یہاں تک کہ کنواں خالی ہو جائے، نیا پانی آ جائے، لیکن کتا کنویں کے اندر ہی ہے تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ کنواں پاک نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اس کے اندر سے وہ کتا نہیں نکالیں گے تب تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب تک ہم اپنے اندر سے انما الاعمال بالنیات کے تحت یہ اپنے اندر سے غیبت کا، حسد کا، ریاکاری کا، بے ادبی کا یہ کتا پن نہیں نکالیں گے، ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ جب تک ہمارے اندر سے یہ کتا پن نہیں نکلے گا ہمارا کنواں کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، پاکیزگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ پاکیزگی تب ہی نصیب ہوگی جب ہم اپنے اندر سے ان اعمال کو ختم کریں گے، ان کی نحوست کو ختم کریں گے۔ جب یہ نحوست ختم ہو جائے گی پھر عمل کریں گے، پھر پاکیزگی بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور جب تک یہ نہیں نکلے گا تو پھر، اور یہ ایک بات اپنے دل میں ڈال لیں، عمل کے اندر خلوص لانے کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، بیعت کی، قائم ہوا، اور اس نے کہا کہ حضور مجھے ایک وظیفہ بتا دیں جو مجھے جھنجھوڑتا رہے، جو مجھے جھنجھوڑتا رہے تاکہ میں ہر وقت الرٹ رہوں، آخرت کے بارے میں سوچتا رہوں۔ تو آپ نے عربی میں نہیں اردو میں اس کو وظیفہ بتایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کہ تم صبح و شام یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے یہ وظیفہ پڑھا کرو، میں کھڑا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس جہاں پہ بھی کھڑا ہوں، کہا کہ کوئی بھی کام کرنے لگو اپنے آپ کو ایک دفعہ ایسے کہہ دینا، کہنا کہ تم کھڑے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ جب یہ وظیفہ کر لو گے، اس کی عادت بنا لو گے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے تم یہ سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے۔ ہم اگر نماز میں کھڑے ہیں تو ہمارا خیال بھٹک جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہم نوافل میں کھڑے ہیں، ہم فرائض میں کھڑے ہیں، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، خیال کہیں بھٹک رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نماز میں کھڑے ہو اور تمہارا خیال بھٹکنے لگے، فوراً دل میں یہ خیال لے آؤ کہ میں کھڑا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً الرٹ ہو جاؤ، فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہ تھا غیب کا ذکر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک غیب کا ذکر تھا۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا کہ جب تم یہ خیال دل میں لاؤ گے میں کھڑا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں کہہ کیا رہا ہوں ایاک نعبد، تجھی سے مدد مانگ، تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ خیال دل میں رکھنا ہر دم، ہر وقت، صبح شام، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جب کوئی گناہ کا تصور ذہن میں آ جائے، جب تم بھٹکنے لگو، جب بہکنے لگے، خیال بھٹک جائے، تخیل بہک جائے، آنکھ بھٹک جائے، اور جا تم غیبت کرنے لگو، فوراً یہ خیال دل میں لے آنا، میں کھڑا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم یوں ہی سمجھتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف میں، آخری بات، رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں تو گرمی کا موسم ہوتا ہے، پانی پینے کو دل کرے تو ہم نہیں پیتے، بھئی روزہ رکھا ہوا ہے نہیں پانی پینا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی جو رمضان میں دیکھ رہا ہے باقی 11 مہینوں میں بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ ٹیبل کے نیچے سے رشوت پکڑنا بھی دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری زبان سے غیبت ہونا دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ ہم اس رب کے بندے ہیں جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ وہ کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر چلتی ہوئی کالی چیونٹی کے پاؤں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، وہ رب اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی رگڑ کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ اگر یہ دل میں خیال آ جائے، کوئی کام بھٹکنے والا ہم کرنے انسان ہونے کے ناطے کہیں پہ خطا کا خیال ذہن میں آ جائے تو فوراً یہ خیال ذہن میں لے آیا کرو، میں کھڑا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں رہے گا۔ نماز میں کھڑے ہیں تو یہ خیال ذہن میں رہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا اس کی عبادت کر رہا ہوں جو دور ہے، نہیں، کہا تیری جو سامنے ہے، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر نماز میں تم ایسا نہ کر سکو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ دل میں خیال ضرور لے آیا کرو، میں اپنے رب کو تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال آ جائے گا تو عمل میں خلوص پیدا ہو جائے گا، نیت صاف ہو جائے گی اور عمل قبول بھی ہوگا اور ایمان پہ خاتمہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ ساری زندگی بندہ اعمال نیکیاں کرتا رہے لیکن خدا نہ کرے وقت نزا اگر زبان پہ کلمہ جاری نہ ہوا، خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو ساری زندگی ایمان پہ گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، پریا اسے دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔